हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जंग तकरीबन 11 महीने मुकम्मल होने वाले हैं और अब ऐसा लगता है कि इजराइल के हमलों का फोकस गाजा से ज़रा कम होकर के वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ा है। वेस्ट बैंक वो इलाका है जिसमें महमूद अब्बास की हुकूमत कहने के लिए चलती है, इजरायली सिक्योरिटी है और महमूद अब्बास की हुकूमत के साथ इजराइल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। वो जो आज़ादी पसंद करने वाले फिलिस्तीनी हैं उनको गिरफ्तार कर करके इजराइल को देते रहे हैं। वो भी अब ऐसा लगता है कि इजराइल से नाराज हैं। ऐसा महसूस होता है कि जब कोई किसी के लिए काम करता हो या एजेंट हो या मुनाफिक हो जाए, एक स्टेज वो आती है कि उसे भी दुश्मन खत्म कर देता है। ऐसे कुछ हालात लग रहे हैं वेस्ट बैंक के, जिस तरह से तेजी से हमले बढ़ रहे हैं। क्या कुछ है, क्यों अब क्या टू स्टेट सॉल्यूशन के की बात को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी है? क्या जंगबंदी की जो बातचीत चल रही है उससे इसका कोई ताल्लुक है? क्या अमेरिका के इलेक्शंस के बीच में ये होना क्या जरूरी था? ये कई ऐसे सवालात हैं कि जिसमें वो फिलिस्तीनी जिनके पास हथियार नहीं है, जो इजराइल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाली हुकूमत वाले एरिया में रहते हैं, अब उन्हें भी हर दिन हमलों का सामना है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। दिल्ली में रहते हैं लेकिन आजकल वो अपने वतन श्रीनगर गए हुए हैं, वहां से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत हम उनके शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, आपको क्या लगता है ये वेस्ट बैंक की जो शुरुआत हुई है वो क्यों हुई? इसका क्या मकसद हो सकता है? महमूद अब्बास जो उन्हीं के लिए काम करता है, अब क्या उनका भी एक तरह से नंबर आ गया? क्या कुछ है? देखिए, ये जो गाजा वार है ये गाजा तक ही महदूद नहीं रहा है। अगर देखा जाएगा सारे खिते में फुल फ्लेज्ड वार अगर नहीं है, लेकिन लोग की पर हर एक जगह वार चल रही है। एक तरफ आपने देखा हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान आए दिन रॉकेट्स का हमला हो रहा है। कल ही एक सीरिया में अमेरिकन बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अब इजराइल जो है वेस्ट बैंक को अब फोकस कर रहा है, चूंकि इनको एक तो ये जो गाजा में भी जो वो चाहते हैं, डेस्परेट है किसी तरीके से ये जंग खत्म हो जल्द अज जल्द उनके हक में। वहां भी उनको ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर फ्राइडे को वेस्ट बैंक में खासकर जनीन इलाके में हमला किया, जिसमें 19-20 के करीब इन्होंने फलस्तीनियों को हलाक भी किया। इस पर यूएन ने बड़ी कंडेमनेशन भी की, जबरदस्त। उन्होंने कहा ये तो उनको खामखा है। आज ही न्यूज है कि वहां पर भी 3 इजरायली सोल्जर्स है वो जख्मी हुए हैं, वहां पर उनको एक कार एक्सप्लोजन में ही। अब ये जो है जंग जो है एक्चुअली 5-6 कंट्रीज में चल रहा है। ये इसमें डायरेक्टली मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन हर जगह चल रहा है, चाहे वो रॉकेट्स के जरिए, चाहे वो क्लैशेस चल रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ, आए दिन चल रहे हैं, ड्रोन हमले होते हैं। ये जो कल ही जो हुआ अमेरिकन इंस्टॉलेशन को जो सीरिया के डीर इलाके में जो हमला हुआ, वो भी दिखा रहा है कि ग्रेजुअली ये एक्सपैंड हो रहा है। और सबसे बड़ा जो इशू है, ये साफ नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू किसी भी सूरत में जंग बंदी नहीं करना चाहता। हालांकि उन्होंने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को 24 घंटे या के लिए पास दिया है, चूंकि वहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, पोलियो वैक्सीनेशन का जो है, इसलिए पास दिया है। लेकिन वो नहीं चाहता है, चूंकि कल जो मीटिंग हुई है जिसमें इजरायली वार कैबिनेट या जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड कैबिनेट जो है, जिसमें उसमें डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान गालम गलोच हुआ, एक दूसरे पर वो गालियां देने लगे। यहां तक कि उन्होंने कहा जो फिलाडेल्फिया ये जो है बॉर्डर क्रॉसिंग है
اس پر انہوں نے ڈیفنس منسٹر نے ٹوٹلی ڈفرنٹ جو ہے ویو لیا ہے، جبکہ پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ جو ریڈیکل جو اسرائیلی فورسز ہے انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ اس کی جو نگہبانی، اس کی جو سیکورٹی ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں رہنی چاہیے، تاکہ جو حماس کو ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی ہے وہ کسی حد تک روکے گی۔ لیکن اب یہاں تک بھی ہوا کہ 1-1.5 گھنٹے کے میٹنگ میں کچھ لوگوں نے ڈیفنس منسٹر کو استعفی دینے کے، چونکہ وہ کہتا ہے ہماری پریارٹی جو ہوسٹیجز ہونی چاہیے، اور یہ بھی اچیو بھی نہیں کیا ہے، کچھ ڈیزائرڈ جو ریزلٹ سے اسرائیل کو اتنے نہیں ملے، جو جنگ وہ چاہتے تھے 1 یا 1.5 مہینے میں ختم کرنے کے لیے، وہ آج اس کو 11 مہینے ہوئے، اور 10 بار انہوں نے چاہے جو ہے نارتھ غازہ ہے، ساؤتھ غازہ ہے، جو اس کے بارڈر ایریاز ہے، سارے علاقوں کی تلاشی لی، کامبنگ آپریشن کیا، سرچ آپریشنز کیے، لیکن پھر بھی وہ حماس کو ٹوٹلی طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لوگوں میں بھی فرسٹریشن آئی ہے، آئے دن وہاں پر جو ہے پروٹیسٹس ہو رہے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، لیکن اس نے یہ اپنے انا کا ایشو بنایا ہے، اس کے لیے اب اپنی کرسی بچانا ملک سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے سیز فائر کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہے وہ ابھی تک باور نہیں ہوئے ہیں۔ 2-3 خبریں ہیں جن کا کچھ نتیجہ میں سوچتا ہوں آپ سے ذرا معلوم کروں۔ دیکھیے، جب سے جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد سے ہی امریکہ نے اسرائیل سے یہ کہنا شروع کیا کہ پوسٹ غازہ وار کا پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بار یہ ذکر آیا کہ وہ مصر وہاں پر کچھ چلائے تو مصر نے کہہ دیا کہ حماس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ دوسرے، فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط کر کے اس کی سرکار چلے، وہ بھی کوئی بات مضبوطی سے نہیں ہو پا رہی۔ ابھی یہ محمود عباس فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ سعودی عرب میں تھے، اور اس بیچ میں جب ویسٹ بینک میں کارروائی ہوئی تو وہ واپس اپنا وزٹ کٹ شارٹ کر کے گئے واپس۔ اور کل ہی حماس کی طرف سے ایک بیان یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز حماس کے لوگوں کو، فلسطینی اسلامک جہاد کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہیں، یعنی وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں حماس اور اسلامک جہاد کو۔ تو یہ جو نقلی فلسطینی اتھارٹی یا فلسطینی لیڈرشپ جو دنیا کو آج تک دکھائی گئی، وہ پوری طرح سے ایکسپوز نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی ابھی استعمال باقی رہ گیا ہے؟ اور ایک چیز ساتھ ساتھ اور کہ اسرائیل اس جنگ کے شروع ہونے سے پچھلے 1 سال میں کئی بار امریکہ سے یہ کہہ چکا کہ فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اپنے دشمن کو کوئی مضبوط نہیں چاہتا۔ آگے کیا کچھ ہے اس سب میں؟ دیکھیے، ہم نے پہلے سے دیکھا ہے محمود عباس جو ہے وہ فیورٹ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے، اس کو ہمیشہ پیٹرنائز کیا امریکہ اور اس کے الائز کے علاوہ بہت سارے عرب کنٹریز نے بھی اس کی پیٹرن، اور اگر آپ دیکھیں گے یونائٹڈ نیشنز میں بھی پلسٹائن اتھارٹی جو ہے وچ از ہیڈڈ بائی محمود عباس، اسی کی ریکاگنیشن، کیونکہ کبھی بھی دوسری کنٹریز نے حماس کو ریکاگنیشن، بارنگ فیو کنٹریز، کسی نے ریکاگنیشن نہیں دی، چونکہ وہ ان کا ایجنڈا پرسیو کر رہا تھا، اس لیے محمود عباس جو ہے وہ ان کا فیورٹ رہا ہے۔ لیکن اب ایج از اگینسٹ ہم۔ دوسری بار ویسٹ بینک میں بھی پچھلے 5-6 سالوں سے اس کی جو گرفت ہے وہ کمزور پڑی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا آج سے 2 سال پہلے اسرائیلی فورسز جنین گئے، جہاں پر انہوں نے کئی دنوں تک رہے وہاں پر، اور ریزسٹنس بھی وہاں سے ہوئی ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک جہاد وہاں پر سٹرنگتھن ہو رہی ہے، جو پلسٹائن جو الفتح گروپ ہے وہ کمزور پڑا ہے۔
ابھی آپ نے دیکھا کہ 4 مہینے پہلے الفت یہ جو ہے فلسطین پرائم منسٹر ہے اس نے بھی استعفیٰ دیا ہے، چونکہ اس کی اب کوئی ریلیونس ہی نہیں رہی۔ اس جنگ میں اس نے کیا رول ادا کیا؟ کیا وہ کبھی غازہ گیا؟ ابھی انہوں نے ایک بار جب کچھ 15-20 دن پہلے وہ ٹرکی گئے تو وہاں کہا کہ ہم اسلامک کنٹریز کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹوں کا ایک ڈیلیگیشن غازہ جائے گا۔ کیا وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے گا؟ وہ اسی میں خوش ہے، وہ کانفرنسز میں جا رہا ہے، اس کی کون مانتا ہے؟ ایک ٹائم یہ تھا بگننگ آف دی وار میں امریکہ اور دوسرے جو کنٹریز ہیں، انفیکٹ ایون اسرائیل بھی یہ کہتے تھے اگر غازہ پر ہمارا کنٹرول ہوا تو یہ پاور جو اتھارٹی جو ہے وہ فلسطین اتھارٹی کو دی جائے گی۔ لیکن نوعیت جنگ کی پوری ٹوٹل چینج ہوئی۔ جو ڈیفنس ایکسپرٹس نے پرزیوم کیا تھا، پریڈکٹ کیا تھا کہ ود ان 2 or 3 months دے آر گوئنگ ٹو کیپچر انٹائر غازہ، وہ پاسبل ہی نہیں ہوا۔ اب 11 مہینے ہو گئے، ابھی تک وہ جو، اور اس دوران جو ہے ساری چیزیں چینج ہوئی، پریارٹیز چینج ہوئی۔ ابھی تک جو بڑی کنٹریز ہے، یو ایس جو ان کا سب سے بڑا الائی ہے اسرائیل کا، وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکا اپنا ریزولوشن سیز فائر کے لیے یا لانگ ٹرم سولوشن کے لیے۔ اب کیا بنے گا؟ اس لیے پریورٹیز چینج ہوئے ہیں۔ محمود عباس کی بھی جو ہے ریلیونس جو ہے تقریباً ختم ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ابھی چائنا نے 1.5 مہینے پہلے دونوں گروپوں کو بلایا وہاں پر اور یہ کیا تھا کہ ایک جوائنٹ لی وہ کام کریں گے، لیکن اب محمود عباس کی وہ ریلیونس نہیں رہی ہے۔ وہ شاید 88-89 ایئرس کے ہیں اور وہ بالکل ایز اے پریزیڈنٹ اس کو زیادہ رول ادا کرنا چاہے تھا حماس کے سپورٹ میں، بیکاز حماس چاہے کہ اپوزیشن گروپ ہی ہو لیکن وہ فلسطینین ہے کہ نہیں، وہی فلسطینین کاز کو پرسو کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کو ایز پریزیڈنٹ یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ ہر جگہ حماس کے لیے جو یا فلسطینین کاز کے لیے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے وہ کام کرے، لیکن بس اس کا تو بالکل ہی کم رول رہا ہے۔ اس کو جو دوسرے کنٹریز کہتے ہیں وہی وہ کرتا ہے۔ انفیکٹ سعودی عربیہ بھی محمود عباس سے خوش نہیں تھا، یہ سارے گلف کنٹریز۔ اگر آپ دیکھیں گے ابراہیم اکارڈ کے وقت جو بحرین میں کانفرنس ہوئی جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شرکت کی، محمود عباس نے اس میں شرکت نہیں کی، اس کو سائیڈ لائن کیا گیا، چونکہ اس وقت اس نے بھی یہ کہا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ جیروسلم کا جو ہے دارالخلافہ فلسطین کے بجائے اس کو کسی دوسری جگہ لینے کی بات ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ جو اکارڈ بھی وہ ٹھنڈے بستے میں پڑ گیا، اس کی کوئی بات۔ شیخ صاحب، یہ جو سعودی عرب بار بار یہ کہہ دیتا ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہ ہو، جب تک فلسطین الگ بننے کی بات نہ ہو یا اس کے لیے راستہ ہموار نہ ہو، ہم تعلقات نارمل نہیں کریں گے، لیکن امریکہ سے جب بھی کوئی نمائندہ آتا ہے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ نارملائزیشن کی بات کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت جنگ ہے اور اس وقت شاید زیادہ مشکل ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کا یہ رول، بلکہ امریکی کچھ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے والی ایک ایکسیوس میگزین ہے، ویب سائٹ ہے، اس نے یہ بتایا کہ امریکن سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ آپ صرف اعلان کرا دو کہ فلسطین ایک ملک بنانے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، یعنی پوری طرح سے جھوٹ بولنے کا وہ اسپیس دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں کوئی جنون ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے حال ہی میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا امریکن پیپر کو کہ مجھے اسیسینیشن کا خطرہ ہے، مجھے مارا جائے گا اگر میں نے اسرائیل سٹیٹ کو ریکوگنیشن دی۔ یہ ایکچولی ہی وانٹڈ ٹو کنوے دس میسج ٹو امریکہ، مجھے پریشر مت کرو، میرے خلاف آلریڈی جو ہے ایک ریزنٹمنٹ چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں، انہوں نے بھی اپنی سروے کی ہوگی کہ لوگ ناراض ہے کہ ہم نے ایکٹیولی حماس یا دوسرے فلسطینین گروپس ہے ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ یہ انہوں نے کنوے کیا ہے کہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت اس سے مجھے جان کو خطرہ ہے۔
میں یہ نہیں کروں گا کہ آپ کہیں گے مجھے اسرائیلی اسٹیٹ کو ریکاگنائز کیجئے، اگر اس کے عوض جو کہتے ہیں وہ بھی جیسے بھی صرف وربلی وہ کہیں گے ہم 2 اسٹیٹ فارمولا یا 2 اسٹیٹ فارمولا کو ایکسپٹ کریں گے، انہوں نے شاید اس مسئلے کو فی الحال جو ہے ختم کیا ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد ان کا ایک بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آیا اسرائیل کے، جو اس نے پچھلے 5-8 مہینوں کے دوران نہیں دیا ہے، جس میں انہوں نے کنڈمنیشن زبردست کی اسرائیل کی کہ جس طریقے سے وہ بروٹلی فلسطینینز کو مار رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ جو خود وہ کبھی بھی یہ بیان نہیں دیتا تھا، ہو سکتا ہے پہلے وہ دیتے تھے سعودی فارن منسٹر کی طرف سے یا کوئی اور بیان دیتا تھا، اس وقت انہوں نے ڈائریکٹلی اس میں یہ کہا ہے۔ ہو سکتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھ کر اس کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ عرب ورلڈ میں اینگر ہے کہ جس طریقے سے عرب کنٹریز کو فلسطینینز کا سپورٹ کرنا چاہے وہ نہیں رہا، اتنا نہیں رہا۔ اس وجہ سے یہ جو سٹیٹمنٹ اس نے دیا، مجھے اسسنیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر میں نے یہ کیا، اس سے فار ٹائم بینگ اس نے یہ باب جو ہے کلوز کیا ہے۔ دوسری بات، اس وقت جو ہے امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور الیکشن میں وہ بھی اب انہوں نے بھی چھوڑ ہی دیا ہے، جو ہم سمجھتے کہ سیز فائر ہو جائے گا، اس کی بات ہی انہوں نے اب بند کی، چونکہ اب وہ اپنے جمیلوں میں پڑے ہیں، کون جیتے گا، کس کی کیا ہوگی۔ یہ یہاں ابھی تو سیکرٹری آف اسٹیٹ تو آئے، لیکن کوئی جو ہے پروگرس تو نہیں ہوئی ہے، نہ ہونے کی کوئی امید ہے، unless there is any decisive decision by US and its allies جو فورس کرے اسرائیل کو کہ بند کرے۔ اور یہ بھی ایک بڑا فکر کا لمحہ ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم ان کو یعنی کہ چاہتے ہیں سیز فائر، اور کنٹینیوسلی آرمز اینڈ ایمونیشن بھیجتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکے گا؟ ایک طرف آپ ان کو جنگی سامان بھی دو اور دوسری طرف آپ ان کو کہو گے کہ جنگ بند کرے، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ پہلے ہی آپ جنگی سامان بند کرو، آٹومیٹکلی جنگ بند ہو جائے گا۔ بالکل، اور کملا ہیرس نے بھی بیان دے دیا کہ ہم ہتھیار دینے جاری رکھیں گے سیلف ڈیفنس میں، یعنی سیلف ڈیفنس 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مار دیے گئے اور اب بھی امریکہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کے لیے ہتھیار دے رہا ہے۔ اچھا، میں اب دوسرے سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے بھی زندگی بھر جرنلزم کی ہے، کچھ تجربے ہم بھی کرتے رہتے ہیں۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ کچھ سیاستداں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں بولتے۔ 1-2 تجربے میں آپ کو کے ساتھ شیئر کروں گا۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل ہے لبنان میں، اس کے ایک جرنلسٹ ہیں، تو رمضان کے دنوں میں غازہ کے لوگوں کے لیے پیغام کے طور پہ انہوں نے مجھ سے بھی کہا، تو میں نے وہ پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا اور اس میں محمود عباس کو منافق بھی میں نے بول دیا، تو وہ حصہ انہوں نے کاٹ دیا۔ یعنی احتیاط کی اس وقت محمود عباس کے خلاف کچھ بھی بولنے کے لیے انہوں نے ایک طرح سے پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے تہران میں حماس کے نمائندے ڈاکٹر خالد قدومی سے انٹرویو کیا، ان سے میں جاننا چاہا کہ عرب ملکوں کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے پرسنلی کہا کہ اسے ابھی اسے نہ چھیڑو اور اس کو رہنے دو، کیا اسے اوائڈ کر سکتے ہو۔ اس سوال کو میں سمجھ گیا کہ وہ ٹھیک ہے، احتیاط کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے اتنی احتیاط اور دوسری طرف سے حماس اور جہاد اسلامی کے لوگوں کو اریسٹ کر کے اسرائیلیوں کو سونپنا جو فلسطینی اتھارٹی کر رہی ہے، کیا یہ بالکل آنکھوں سے اندھے ہو گئے کہ آخر دوسری طرف سے پوری احتیاط کی جا رہی ہے؟ یہ میں نے تجربہ اس لیے شیئر کر دیا کہ عام لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جرنلسٹ ایسے حالات سے گزرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بالکل آخری سٹیج میں ہے، یہ اسرائیل کو ہی سپورٹ کریں گے ہر حالت میں؟ نہیں، دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں۔ ایک یہ ہے اس وقت حماس یا کوئی بھی دوسری جو ریزسٹنس آرگنائزیشن وہ یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ میں پھوٹ ہے، ڈویژن ہے۔ وہ ایک کلیئر میسیج ہے، اور جو کچھ بھی چاہے وہ مورل سپورٹ ہے، پولیٹیکل سپورٹ، بہت سارے ریزولوشنز چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں آئے، OIC میں آئے، عرب لیگ میں آئے یا افریقن اس میں آئے،
تو اس پر یہ ریزولوشن زیادہ تو افریقن عرب کنٹریز ہی موو کرتے ہیں. الجیریا نے کیا، ٹونس نے کیا، یو اے ای نے کیا. ایک طرف سے پولیٹیکل لڑائی میں ان کے ساتھ ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے ویسٹ بینک میں بھی جو سیکورٹی اپریٹس ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی محمود عباس کے ٹوٹل کنٹرول میں نہیں ہوگا، چونکہ یہی وجہ ہے کہ اس کے کیبنٹ کے کچھ منسٹرز نے استعفیٰ دیا ہے. وہ چونکہ اپنی ہو سکتا ہے ان کو زیادہ بینیفٹس ملتے ہوں گے اسرائیل کی طرف سے. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، مثلا ابھی ہم نے بات کی جنین کی بات کی، 2 سال پہلے جب وہ گئے وہاں پر 4 دن رہے، وہ تو ان کولیبریشن ان کے ساتھ تو وہی تھے نا. اس وقت انہوں نے کوئی رجسٹر، ان کو یہ ریٹیلیشن کا کوئی ان کے پاس پاور نہیں ہے. پہلے ان کو یہ لگ رہا تھا حماس جو ہے الفتح کے لیے تھریٹ ہے، اور ان کے جو ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹس ہیں، ان کو گرفتار کرتے تھے اور ان کو حوالے بھی کرتے تھے. اب ختم ہی ہو گیا وہ سارا. اب اس سلسلے میں ہر ایک جگہ جو ہے اسی کی بات چل رہی ہے، فلسطینینز کی بات رہی ہے. اب ان میں وہ ریٹ بھی نہیں ہے. آئے دن جاتے ہیں اسرائیلی فورسز جو ہے، آئے دن جاتے ہیں، حملے کرتے ہیں، ویسٹ بینک کے علاقوں میں جاتے ہیں. ایون ریسنٹلی انہوں نے وہاں پر جیوش سیٹلمنٹ اس کو بسانے کا بھی ایک اپروول دیا ہے. وہ اس کو سکویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں وہ اس لیے بڑے محتاط، چونکہ حال ہی میں جو بیجنگ میں بات ہوئی، وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امپریشن دیتے دیر از اے ڈویژن امنگ فلسطینیانز، اس لیے وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں. یہ واقعاً بہت ہی اہم ہے، لیکن دوسری طرف سے بہرحال گرفتاریوں پر ناراضگی باقاعدہ حماس کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے لوگوں کو آپ بے عزت مت کرو، اور اس زمین کی آزادی کے لیے سبھی فلسطینی گروپس کو مل کر کے کام کرنا چاہیے. اچھا، ایک 13 اگست سے ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ مسجد الاقصی پر یہودی عبادت کے لیے ریگولر جا رہے ہیں دن میں 2 بار، اور ان کا جو انٹرنل سیکیورٹی منسٹر ہے ایتامر بن غویر، وہ کئی بار گیا. اب یہ خبر آ رہی ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے یہ خبر لکھی ہے 2 دن پہلے، کہ اب یہودیوں کی عبادت جو غیر قانونی تھی اب سے کچھ دن پہلے تک، اب وہ ایک طرح سے نارمل ہو گئی ہے. وہ مسلمان نمازیوں سے ذرا دور ہٹ کے، لیکن اسرائیلی فورسز اور پولیس کے سامنے یہ ہوتا ہے. اب سے پہلے اسرائیلی فورس منع کرتی تھی یہودیوں کو، اب وہ نارمل ہوتا جا رہا ہے. کیا مسجد الاقصی پر وہ جو بلکہ ایک آخری بیان یہ ہے کہ سینیگوگ بنائیں گے، وہاں پر سینیگوگ بنائیں گے، تو کیا اس حد تک ڈیولپمنٹس ہوں اور یہ سارے عرب ملک ایسے خاموش بیٹھے رہیں جیسے ان کی بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے؟ مسجد الاقصی کو بھی یہ جاتا ہوا دیکھ لیں گے اور اپنی حکومتیں باقی رکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشنز نے اور امریکہ کے علاوہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز نے یہ جو منسٹر ہے بن گیور، اس کے خلاف سینکشنز لگائے ہیں. اسی وجہ سے لگائے ہیں کہ وہ وہاں پر گیا اور وہاں پر جو اشتعال انگیزی کی، اور یہ بھی سٹیٹمنٹ بعد میں دیا کہ وہاں پر وہ جوز کا جو ہے سینیگوگ بنانے کی کوشش کریں گے. اس پر انہوں نے سینکشنز لگائے، یہاں تک کہ یو ایس نے بھی کہا یہ پرووکیشن ہے. اسی کو مد نظر رکھ کر سعودی کراؤن پرنس نے یہ دیا، یہ انتہا اب کیا انہوں نے. یہی اسی سٹیٹمنٹ پر اس نے کہا جب انہوں نے 2 بار. اب چونکہ اس وقت وار لائک سچویشن میں ہے، اور یہ جو ریڈیکلز ہے، جو اس کا سپورٹر جو ہے، سب سے زیادہ سپورٹر کیبنٹ میں نیتانیاہو کے یہی لوگ ہیں، اور یہی اس وقت ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. یہی چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ بندی نہ ہو. انہی کے بل بوتے پر اس وقت پرائم منسٹر سروائیو کر رہا ہے، ورنہ اس کی گورنمنٹ کب کی کولیپس ہوئی ہوتی. جس طریقے سے لوگوں، اگر آپ دیکھیں گے جو کرتے ہیں وہاں پر سرویز اس کی پاپولرٹی کے بارے، وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. اس کے خلاف خود ہی اسرائیلی پیپرز کہتے ہیں کہ جو ہی یہ باہر جائے گا
हर्टिज ने लिखा था कि जिस दिन जंग खत्म होगा इस दिन नेतन्याहू खत्म होगा, उनका ये बयान था। और ये जो है इसको इसके खिलाफ करप्शन चार्जेस है। इस मामले में वो उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है जो रेडिकल जूस है, और यही उनसे बयान दिलाता है ताकि डाइवर्शन हो। जो वो कार्रवाई करना चाहता है गाजा या दूसरी जगहों पर एरियाज में, लोग का डाइवर्शन हो, फोकस चेंज हो, वो इसी पर ज्यादा करेंगे, वो अपनी कार्रवाई का जारी रखेगा। अच्छा, हिजबुल्लाह ने पिछले दिनों एक हमला किया जिसमें कई तकरीबन 10 या 12 लोकेशंस की लिस्ट बाकायदा जारी की उन्होंने, और कल लेबनान के अल अखबार जो न्यूज़पेपर है उसने इजरायली सोर्सेज से ही ये इंफॉर्मेशन दी कि हमला कामयाब रहा। एक जो उनका जासूसी अड्डा था उस पर कामयाब हमला रहा, और हमले की जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, खुद इजरायली फौजी भी वहां नहीं जा सकते थे। एक पहली खबर आई थी हिजबुल्लाह के हमले के फौरन बाद कि इजराइल ने मीडिया बैन कर दिया है, मीडिया को वहां जाने से बिल्कुल रोक दिया, खुद इजरायली मीडिया को भी। आपको क्या लगता है कि ये देखिए, ये जब हमला हुआ है उसके बाद इजराइल ने फॉर 48 आवर्स इमरजेंसी डिक्लेयर की, और जो फ्लाइट्स ऑपरेशन जो है वो 90 मिनट्स के लिए सस्पेंड किया गया। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि कोई डैमेज नहीं हुई है, लेकिन ये भी न्यूज़ आई है कि ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है इन्हीं को टारगेट बनाया गया। कुछ जगहों पर डेफिनेटली कॉर्डन ऑफ किया गया, वो एक्सेस लोगों को वहां तक नहीं दी गई। ये नहीं बताया कि वहां पर क्या डैमेज हुई है, लेकिन कई जो है इसमें से तकरीबन कहते हैं, जो इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी कहते हैं, 5 जगहों पर हमला टारगेट पर गया, लेकिन जो दूसरे हैं वहां पर उनको जो उन्होंने उसको रॉकेट्स के जरिए या दूसरे जरिए उनको जायल कर दिया। अब डैमेज तो हुई है, किसी हद तक डैमेज हुई है, लेकिन इसकी क्या यानी कि ग्रेविटी कितनी है, इसकी कितनी ज्यादा डैमेज हुई है, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। लेकिन जब आपने देखा कि 48 आवर्स के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करना, इटसेल्फ मीन्स कि वहां पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अच्छा, अब आखिर में हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म होने जा रहा है। आपको अब यानी ये सवाल हमेशा अक्सर लोग हमारे जो देखने वाले हैं फिर आखिर में पूछते हैं, आपको क्या लगता है जंगबंदी कब हो पाएगी, क्या होगा? मैं आखिर में फिर आपसे पूछ रहा हूं कि अब जैसा कि आपने कहा कि अब अमरीकी इलेक्शंस हैं, अब उनकी भी प्रायोरिटी नहीं रही है जंगबंदी, और यहाँ भी नेतन्याहू और उनके साथी शिद्दत पसंद जो हैं वो जंगबंदी नहीं होने देना चाह रहे, लेकिन कैदियों की वापसी के लिए पूरा प्रेशर है। बाकायदा वो कह रहे हैं कि क्या आप लाशें मंगाएंगे, क्या कैसे कैसे जंग बंद होगी? वो खुद नेतन्याहू के खिलाफ बहुत शिद्दत के साथ सड़कों पर हैं। क्या कुछ हो पाएगा क्या? देखिए, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है जंगबंदी के बारे में, क्योंकि जो हाल हमने देखा पिछले 10 महीनों के दौरान, बार बार ये कोशिश की गई, ये भी कहा गया कि कुछ दिनों में ये सीज फायर का एग्रीमेंट होने वाला है, और लेटेस्ट जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद कहा है, ये जो है लास्ट अटेम्प्ट है, नाउ और नेवर की बात जब कही जो सीज फायर की, वो भी उसके बाद भी कई राउंड हो गए। एक तो इजिप्ट में हुआ, कतर में हुआ, कहीं दूसरी जगह हुआ, लेकिन कोई इसमें खातिर खां नतीजा नहीं निकला है। उसके बाद शायद ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी वापस गए हैं। कोई कोशिश अब उन्हें लगता है इस वक्त कोई सीरियस अटेम्प्ट करना, शायद वो इसको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा इस सिलसिले में नहीं। लेकिन क्या आइंदा होगा, क्या अगर इसमें सबसे बड़ी जो बात है, अगर अमेरिका और इसके अलाइज इजराइल को टेम्पररीली सस्पेंड करेंगे आर्म्स एम्यूनिशन, इजराइल खुद ब खुद तैयार हो जाएगा जंगबंदी के लिए। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। या उस पर इतना जो है एड बंद करेंगे, और इसके अलावा एक और कुंजी है जंगबंदी के लिए जो अरब कंट्रीज के पास है। अगर वो अपने जो है
ट्रेड रूट्स बंद करेंगे, एयर स्पेस बंद करेंगे, या जहां पर भी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनको वापस भेजेंगे, तो ये एक जबरदस्त प्रेशर हो जाएगा इजराइल के लिए। वो वर्चुअली फिर आइसोलेट हो जाएगा इस्लामिक वर्ल्ड में। यही दो चीजें हैं जिससे जंग बजी होगी। और मुझे नहीं लगता है दोनों ये जो है वेपन्स जो है फॉर इम्प्लीमेंटिंग सीज फायर वो इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा शेख साहब, बिल्कुल एक आखिरी एक चीज और मुझे याद आ गई। भारत में फिलिस्तीन के हक में किसी प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। पिछले दिनों हमने मुहर्रम में देखा कई जगहों पर कुछ लोगों ने फिलिस्तीनी झंडा उठाया, उनके खिलाफ FIR हो गई, कई लोग शायद जेल में भी हैं। लेकिन अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग हुई फिलिस्तीन के हक में। क्या आपको लगता है कि नई दिल्ली अब इजराइल के साथ ताल्लुकात को रिकंसिडर कर रही है? क्या 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 कुछ लगता है? देखिए, रिकंसिडर नहीं होगी, ताल्लुकात ऐसे हैं, अच्छे ही रहेंगे। अगर आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने जब हलफ लिया पार्लियामेंट में, उसने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा भी लगाया। उसके बाद ये जो मीटिंग हुई, अगर आप देखें प्रियंका गांधी ने ओपनली कहा गाजा में जो मसकर हो रहा है उसको रोकने की बात की, उसने वो ओपन स्टेटमेंट दिया। या दूसरे ये जो है एक लॉबी है, लेकिन कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक रिलेशंस है। ये रिलेशंस का ये मायने नहीं है कि 100% उस कंट्री को सपोर्ट किया जाएगा। जब भी इसको है, अगर आप देखेंगे कई सारे जो रेजोल्यूशंस है यूनाइटेड नेशन या कहीं पर है, इंडिया ने उसकी मुखालफत की। इंडिया ने ये जो पैलेस्टाइन स्टेट के रिकॉग्निशन में सपोर्ट किया, लेकिन रिलेशंस भी बरकरार रखे और बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं, डे बाय डे स्ट्रेंथन हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जैसे कि अमेरिका इनको प्रेशराइज भी करता है, लेकिन रिलेशंस इतने हैं, जैसे उसने कहा कि आयरन वॉल की तरह हमारी रिलेशंस है इनके साथ। वो चीजें डिफरेंसेस भी चलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें रिलेशंस में कोई कमी नहीं आई। ये प्रोसेस 92 में शुरू की नरसिम्हा राव ने, और हर साल ये बढ़ते ही गए टाइज। और आजकल बहुत सारे हर मामले में, चाहे पहले ये एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरे IT और दूसरे डिफेंस सेक्टर में हुआ, ये तो बढ़ गया है। जी जी जी, ये मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। देखना आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। हथियारों के और एम्यूनिशन के जाने की भी खबरें भारत से वहां के लिए जाती रही हैं। स्पेन ने एक जहाज रोका था भारत से कुछ हथियार और एम्यूनिशन जाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।